شکریہ جناب اسپیکر. جیسے کہ یہ معزز ایوان جانتا ہے کہ پاکستان کچھ عرصے سے فیٹف کی گرے لسٹ میں آ چکا. پاکستان تحریک انصاف اور اس کی حلیف جماعتوں کی حکومت کے معرض وجود میں آنے سے پہلے ہی پاکستان گرے لسٹ میں آ چکا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یک لخت فیصلہ نہیں ہوا تھا. یہ ایک طویل کوتاہیوں کی داستان ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کیا گیا. اور آج ہماری حکومت کا، اور مجھے یقین ہے کہ جتنے اپوزیشن کے ممبران ہیں مجھے ان کی بھی حب الوطنی پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، من جملہ ہم سبھی چاہتے ہیں کہ پاکستان اس تلوار جو ہمارے سر پر لٹک رہی ہے اس سے آزادی حاصل کرے. جناب اسپیکر، میں اس معزز ایوان کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ ہندوستان کی ایک بڑی واضح پالیسی ہے کہ وہ پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ کی طرف دھکیل دے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اگر بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے تو جو معاشی بدحالی، جو سینکشنز پاکستان پر لاگو کی جائیں گی، اور اس سے جو پاکستان میں مہنگائی کا طوفان برپا ہوگا، اور پاکستان میں سرمایہ کاری کو زک لگے گی، اور پاکستان میں جو بے روزگاری کا جن بوتل سے باہر آئے گا، وہ کم از کم ہندوستانی جو سازشی عناصر ہیں وہ اس سے پوری طرح باخبر ہیں، اور یہی ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلا جائے. ہر فورم پر جناب اسپیکر اس ایوان کو معلوم ہونا چاہیے، اور یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. ہر فورم پر، ہر انٹرنیشنل فورم پر میں جہاں گیا مجھے ہندوستان کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ پاکستان کو بلیک لسٹ پہ دھکیلنے کی کوشش کرتے رہے، اور ہم پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کی جستجو ہماری جاری ہے. جناب والا، اس کے لیے پاکستان نے سفارتکاری کا سہارا لیا. پاکستان نے جتنے پاکستان کے دوست ممالک ہیں، مثال کے طور پر ترکی ہے، سعودی عربیہ ہے، ملیشیا ہے، ہمارے جو جی سی سی کے ممبران ہیں جو ایک وزن رکھتے ہیں، رائے رکھتے ہیں، ہم نے ڈپلومیٹک اپنی انگیجمنٹ کے ذریعے کہ اگر ہندوستان پاکستان کو بلیک لسٹ پہ دھکیلنے کی کوشش کرے تو ہمارے پاس اس کو بلاک کرنے کے لیے ہمارے پاس معقول تعداد میں ووٹ ہونے چاہیے. الحمدللہ ہم نے اپنی سفارتکاری سے اور عمران خان صاحب کی حکومت نے اپنی منصوبہ بندی سے وہ انتظامی اقدامات اور وہ اصلاحات جو درکار تھی ان پر عملی اقدامات اٹھانے سے ان کا راستہ بند کیا، ان کا منہ بند کیا. حتیٰ کہ جو آخری اجلاس ہوا تھا پیرس میں، اس پہ اعتراف کیا گیا، پاکستان کی کاوشوں کا، پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کیا گیا، سراہا گیا. یہی پاکستان جس پر نکتہ چینی ہوا کرتی تھی، اس پاکستان کو سراہا گیا. اب انہوں نے اپریشیٹ کیا، لیکن کہا ابھی بھی کچھ آبلیگیشنز ایسی ہیں جو آپ نے فلفل کرنی ہیں، اور انہوں نے بتائیں، ہم نے نوٹ کی. میں یہاں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اپنی وزارت خزانہ کو، ایف ایم یو کو، جو ہمارا فورن آفس کے سفارتکار ہیں، حماد اظہر صاحب کو. حماد اظہر صاحب جو پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے ہیں، فیٹف پہ اسد عمر صاحب کرتے رہے ہیں، جتنے صاحبان کرتے رہے ہیں، جو پاکستان کی آواز بنتے رہے ہیں، میں من جملہ ان سب کی خدمات کا اعتراف بھی کرنا چاہوں گا اور ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا. اب ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس گرے لسٹ سے آزادی حاصل کریں. اس کے لیے جناب ہمیں کچھ قانون سازی درکار ہے، اور ہم نے آپ کی خدمت میں اسپیکر صاحب کی اجازت سے کچھ بل ایسے انٹروڈیوس کیے ہیں، تقریباً 11 کے قریب ایسے ہیں جو قانون سازی جہاں درکار ہے. لیکن
Order in the House, please. علی ملک صاحب تشریف رکھیں. آپ سینئر آنریبل ممبر ہیں. فارن منسٹر جو ہے بڑی سر اس میں ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ان پہ لیجسلیشن کریں اور ہم کرنا چاہتے ہیں. ہم نے دست تعاون بھی بڑھایا. ہم ان سے امداد کے طلبگار بھی ہیں. حکومت کے لیے نہیں, حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, لیکن پاکستان کے لیے. پاکستان کے مفادات مقدم ہیں. پاکستان کے مفادات مقدم ہیں. ہمارا رول دوئم ہے. آج ہیں, کل نہیں ہوں گے. ہم سے بڑی بڑی ہستیاں یہاں آئیں اور چلی گئیں. جناب والا, ہم نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اور وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے جو ٹائم بارڈ ہمارے جو قوانین ہیں, ہم نے اپوزیشن سے بھی ان کی خدمت میں گزارش کی کہ آئیے مل بیٹھ کر ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں اور ان پر ہم لیجسلیٹ کر لیں, کیونکہ ہمارے پاس ایک وقت کی قدغن ہے. 4 ایسے بل آئیڈینٹیفائی کیے گئے جن پر ہمیں فوری لیجسلیٹ کرنا ہے, کیونکہ آج ہم لیجسلیٹ کریں گے تو ہماری رپورٹ جائے گی ایشیا پیسیفک گروپ کے پاس. وہ اس کا انالیسس کرے گی. انالیسس کرنے کے بعد وہ اپنی رپورٹ مرتب کر کے جو پلینری ہے جو اکتوبر میں ہونی ہے وہاں پیش کرے گی, اور وہاں فیصلہ ہوگا کہ کیا پاکستان نے گرے لسٹ میں رہنا ہے یا پاکستان اس سے آزادی حاصل کرتا ہے اور وائٹ لسٹ میں آتا ہے. اپوزیشن سے جب ہمارے اس ضرورت کو ہم نے محسوس کیا تو حکومت نے اپوزیشن کے جو لیڈران ہیں ان کے ساتھ ایک ڈائیلاگ انیشیٹ کیا. میں شکر گزار ہوں, انہوں نے خندہ پیشانی سے اس کی اہمیت کو جانچا اور کہا کہ بالکل مل بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. جناب والا, میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ یہاں یہ جو انیشیشنز ہم نے کی ہیں مذاکرات کی, یہ ہم نے پاس کرانے ہیں دونوں ہاؤسز سے, نیشنل اسمبلی سے بھی, سینٹ سے بھی. ایک ان میں بل ایسا ہے جو نیشنل اسمبلی پاس کر چکی ہے لیکن سینٹ میں ابھی اس نے پاس ہونا ہے, اور کچھ 3 ایسے ہیں جو نیشنل اسمبلی میں رپورٹ ہو چکے ہیں اور پاس ہونے ہیں. جناب والا, اب میں یہاں یہ بالکل کہنا چاہوں گا کہ اور اعتراف اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب اسپیکر کا اور چیئرمین سینٹ کا. ان دونوں صاحبان نے ہماری اس درخواست کو اور پاکستان کی ضرورت کو, سب سے بڑھ کر پاکستان کی ضرورت کو ذہن نشین کرتے ہوئے ایک اسپیشل کمیٹی تشکیل دی اور 25 رکنی کمیٹی تشکیل پائی گئی, جس میں اپوزیشن کے معزز ممبران بھی نامزد کیے گئے. حکومت اور حکومت کی حلیف جماعتیں, اپوزیشن اور اپوزیشن کی مختلف جماعتیں اس کا حصہ بنی, اور ہم نے نیگوسیشنز کا آغاز کیا. ان نیگوسیشنز میں جناب والا مختلف اوکیزنز پر نشستیں بھی ہوئیں, تبادلہ خیال بھی ہوا کہ ہم آگے بڑھ پائیں. لیکن یہاں والا میں یہ عرض کہتا چلوں کہ ایک چیز جو کم از کم میرے لیے چونکا دینے والی تھی, اٹ واز رادر شاکنگ, اور میں نے بارہا اپنے اپوزیشن کے بھائیوں سے گزارش کی ہے کہ اس پر نظر ثانی فرمائیں, اور وہ یہ تھا کہ اپوزیشن نے کہا کہ بالکل ہم بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن ہم فیٹف کے ساتھ جو نیب آرڈیننس ہے اس پر بھی لیجسلیشن چاہتے ہیں, اور اس پہ آپ ان دونوں خواہشوں کو اب کلب کیجئے اور بیک وقت آپ ان پر آگے بڑھیں. میری گزارش اپوزیشن کے معزز ممبران سے یہ تھی, ہم آپ کی بات کو رد نہیں کرتے, آپ کی بات میں بھی وزن ہوگا, ہم تسلیم کرتے ہیں, لیکن فرق یہ ہے تھوڑی سی تمیز کیجئے.
جو فیٹف کی ہماری ریکوائرمنٹس ہیں وہ ٹائم بارڈ ہیں، حتیٰ کہ معزز ممبران بیٹھے ہیں، عید کی آمد ہے اور بہت سے لوگوں نے گھر جانا ہے. ہم نے ایک ممبر سے گزارش کی ہے کہ برائے مہربانی، آج ہاؤس آپ کے علم میں ہے، ہاؤس غالباً پروگ ہونا تھا. ہم نے درخواست کی ہے اپوزیشن سے بھی اور اپنے ممبران سے بھی، برائے کرم پاکستان کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ تھوڑی سی دقت برداشت کریں، اور اگر 2 دن ہمیں ہاؤس کو بڑھانا پڑتا ہے اور 30 تاریخ تک لے جانا پڑتا ہے تو یہ گنجائش پیدا کیجئے تاکہ ہم اس پر لیجسلیشن کر سکیں. اس پر اپوزیشن نے فراخ دلی سے اس بات کو تسلیم کیا، میں ان کا شکر گزار ہوں. جناب والا، اب جو میں ان سے عرض کر رہا ہوں، اپوزیشن کا جو یہ اصرار ہے کہ یہ ایک پیکج ڈیل ہوگی، اس پر مجھے تھوڑی سی حیرت یقیناً ہوئی، اور میں آج پھر آن دا فلور آف دا ہاؤس ان سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ ضرور بات کیجئے، ہم تیار ہیں، نشست در نشست کے لیے تیار ہیں. کیونکہ مت بھولیے، جس بل پر آپ یہ خواہش رکھتے ہیں، یہ بل پچھلے 10 سال سے ان کارنرز آف پاور میں زیر بحث رہا ہے. 10 سال میں اگر دیکھا جائے تو 5 سال ایسی مدت تھی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور 5 سال ایسے تھے جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. دونوں کی خواہش ہوگی، یقیناً دونوں کی خواہش ہوگی، دونوں نے کوشش بھی کی ہوگی. میرے علم میں ہے وہ کمیٹیاں بھی تشکیل پائیں. میرے علم میں ہے زاہد حامد جب لا منسٹر صاحب تھے، ان کی سربراہی میں کمیٹی ہوئی. شرین ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں، یہ موجود تھیں، میں تھا، سواتی صاحب تھے، بہت سے لوگ اس طرح اپوزیشن کے، نوید قمر صاحب اور بہت سے دوست تھے، پی ایم ایل این کے بھی تھے. نشستیں ہوئیں، بات آگے بڑھی، لیکن حتمی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا اور قانون میں ترمیم نہ ہو سکی باوجود اور خواہشات کے باوجود. The point I'm trying to make, Mr. Speaker, Mr. Chairman, is کہ یہ خاصا پیچیدہ اور غور طلب قانون ہے، اور اس پر آپ کے علم ہے کہ کتنی عرق ریزی آپ نے کی ہے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ شامل رہے. کل ہم اپوزیشن میں تھے اور آپ کرتے رہے، آج آپ اپوزیشن میں ہیں اور ہم کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، لیکن وقت درکار ہے. اب اس میں جو 4 تھے بل، 2 ہیں جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ سے متعلقہ ہیں، ایک ہے جو فیٹف ریلیٹڈ یو این سیکیورٹی کاؤنسل سے ریلیٹڈ ہے، ایک ہے جو میوچل لیگل اسسٹنس سے تعلق ہے، اور 5واں جو میں نے پہلے ذکر کر چکا وہ نیب کی اپوزیشن کی بل کی ترمیم کی خواہش ہے. جناب والا، جو نشستیں ہوئیں، ان نشستوں میں اپوزیشن نے کہا کہ حکومت چاہتی کیا ہے، ہمیں اپنا ذہن دے. چنانچہ حکومت نے ایک جو ہم نے آرڈیننس پیش کیا تھا، جو موجود ہے، لیجسلیٹ نہیں ہو سکا لیکن ریکارڈ پہ موجود ہے، ہم نے ان کی خدمت میں بھیجا اور اس کی وجوہات اور اس کی ضروریات کے بارے میں ان کی خدمت میں گزارشات پیش کی جو ہماری نشست ہوئی. لیکن اپوزیشن کا یہ نقطہ نظر تھا کہ یہ نان سٹارٹر ہے اور اس پر کوئی پیش رفت ممکن نہیں ہے. چنانچہ مجھے میں کیونکہ گورنمنٹ سائڈ کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، کمیٹی کو چیئر کر رہا تھا، میں نے درخواست کی جس میں اپوزیشن کے سینئر حضرات، جس میں خاقان عباسی صاحب، جس میں خواجہ آصف صاحب، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب، جس میں شہری رحمان صاحبہ، جس میں فاروق نائک صاحب، اور جس میں سید نوید قمر صاحب موجود تھے، کہ ہم نے یہ پیش کیا، آپ کو یہ قبول یا آپ کو مناسب دکھائی نہیں دیتا تو بتائیے آپ کے پاس کوئی پروپوزل ہے، آپ کے پاس کوئی تجویز ہے تو لائیے، لیٹس سٹارٹ سم ویئر. اگر ہم نے پیش رفت کرنی ہے تو جناب اسپیکر، جناب چیئرمین، انہوں نے ایک مسودہ
پیش کیا، نہ صرف پیش کیا، ہم سے شیئر کیا، جس میں یہاں لا منسٹر صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے ایڈوائزر آف دا پرائم منسٹر انٹیریئر شہزاد اکبر صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز ڈاکٹر بابر روان صاحب تشریف فرما ہیں، اور میں، ہم نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر کہا آئیے ان گڈ فیتھ، آئیے کلاز بائی کلاز ایک نشست کر لیتے ہیں. اور وہ جو ڈاکومنٹ تھا جس کی ہیڈنگ تھی A joint proposal by Pakistan People's Party and PML-N, joint proposal, یہ ہے، آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. چنانچہ ہم نے اس پر گفتگو کا آغاز کیا اور ہم نے ان کا ایک ایک نکتہ سمجھا، اور انہوں نے جو مسودہ ہمیں پیش کیا، میں ایوان کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہوں گا، اس میں انہوں نے نیب کے قانون میں 35 ترامیم تجویز کی کہ یہ 35 تجاویز ہیں جو ہم سمجھتے ہیں ان کو ایمنڈ ہونا چاہیے. اب جناب والا، ان 35 تجاویز کو ہم نے سمجھا، ہماری لیگل ٹیم نے سمجھا، اور لیگل ٹیم نے سمجھ کر وزیر اعظم کی خدمت میں ان کو پیش کیا. وزیر اعظم کی خدمت میں پیش کیا اور تبادلہ خیال ہوا، اور اس تبادلہ خیال کے بعد میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہونا تھا، اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر جو پارٹی کا پوائنٹ آف ویو تھا، گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو تھا، ان کی خدمت میں پیش کرنا تھا، جو کہ میں نے کیا. اور اس میں مختصراً بات یہ تھی کہ میں نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ جس شکل میں آپ ترمیم چاہتے ہیں، یہ ترمیم پاکستان تحریک انصاف کے لیے ممکن نہ ہوگی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کور پارٹی کا اینٹی کرپشن، ہمارا کور پرنسپل ہے، ہمارا ایجنڈا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ 35 ترامیم اس شکل میں اگر ان پر لیجسلیشن ہو جائے تو پھر یہ ادارہ اور اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے در حقیقت بے معنی ہو جائے گا. ہم بالکل نہیں چاہیں گے کہ کوئی انتقامی کارروائیوں کے کبھی قائل نہیں ہے. سیاسی لوگ ہیں، کل وہاں تھے، آج یہاں ہیں، کل کہیں اور ہوں گے، خدا جانے اس بینچ پہ ہوں، ہاؤس میں ہوں بھی صحیح کہ نہ ہوں. لیکن ہم نے ایک لا ایسا بنانا ہے پوسٹیریٹی کے لیے، اور پبلک انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں اس قانون میں ہماری رائے میں کچھ قباحتیں ہیں. تو ان قباحتوں کو ہم نے ان کی خدمت پہ پیش بھی کیا. آئی ایم گریٹفل ٹو فاروق نائک صاحب نے ان کو نوٹ بھی کیا. ان قباحتوں میں جناب والا میں چند موٹے موٹے نکتے پیش کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، ہمیں جو ہم معترض تھے اور ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں پہلی ترمیم جو موزز پاکستان پیپلز پارٹی اور PML-N کے دوست چاہتے تھے اور ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی قانون کی اپلیکیبلٹی جو ہے اس کا آغاز 16 نومبر 1999 سے ہو. یعنی کہ جو 14 سال کا پیریڈ پچھلا ہے وہ ہماری نظر میں اس سے حذف ہو جاتا ہے، اور وہ بہت سے کرپٹ پریکٹسز کے اور کرپشن کے کیسز جو ہیں جو نیب کے زمرے میں آ سکتے تھے، آ سکتے ہیں، آئے ہوئے ہیں، وہ صرف نظر ہو جائیں گے. اور یہ بہت بڑا ایک فیصلہ ہے جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. جناب والا، یہاں یہ بھی کہا گیا کہ جو ٹرم ہے چیئرمین کی اس کو اس میں کمی کی جائے.
اور یہ بھی ریکارڈ پہ ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ جو موجودہ چیئرمین ہیں ان کی تقرری میں اور چناؤ میں کم از کم پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ہاتھ نہ تھا، کیونکہ آئین کے مطابق یہ فیصلہ کرنا ہے لیڈر آف دی ہاؤس نے اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے، اور دونوں صاحبان نے آپس میں باہمی مشاورت کے بعد جو اس وقت کے چیئرمین ہیں یہ ان کا متفق کا انتخاب ہے۔ اب ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے یا نہیں ہے، کم از کم ان کے چناؤ میں تحریک انصاف کا کوئی حصہ نہ تھا۔ جناب والا، ہم نے ایک تو ہمیں اس پر ایک جو سیریس اعتراض ہے کہ ایک بہت بڑا پیریڈ، ایک پوری 90 کی دہائی کا بہت بڑا پیریڈ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان اور پاکستان کے خزانے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ انصاف نہ ہوگا۔ جناب والا، ہم چاہتے ہیں اور ہماری خواہش ہے، اور فیٹف کیا کہتا ہے جس کی بنیاد پر ہم نے یہ ساری گفتگو کا آغاز کیا، فیٹف کہتا ہے کہ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ یہ دو اہم جز ہیں جو فیٹف میں زیر بحث ہیں، جس سے وہ پاکستان سے توقع کرتے ہیں کہ پاکستان قانون سازی کرے گا، پاکستان اقدامات اٹھائے گا۔ جناب والا، ہم سمجھتے ہیں جو قانون اور مسودہ انہوں نے پیش کیا ہے اس میں تو منی لانڈرنگ کو بالکل اس قانون سے حذف کرنے کا ایک عندیہ دیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیب کی لسٹ آف افینسز ہے اس سے اس کو ہٹانے کا ارادہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کو انٹرنیشنلی اور فیٹف کے اس جو بحث ہے اس میں پاکستان کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ ایک نمبر دو، جناب، ان کے بقول دوستوں کے انہوں نے ایک بینچ مارک تعین کیا ہے کہ وہ کیسز جو 1 ارب سے اوپر ہوں، مطلب جہاں کرپشن کی جو رقم ہے یا حجم ہے وہ اگر 1 ارب سے زیادہ ہو تو وہ نیب کے زمرے میں آنا چاہیے۔ ان ادر ورڈز، اگر 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999 روپے کی کرپشن ہو تو وہ کم از کم نیب کے زمرے میں نہیں آتی۔ یہ ہمارے لیے یہ اچنبھا تھا، اور ہمارے لیے یہ حیران کن چیز تھی، اور ہمارے لیے اس کو ہضم کرنا، کم از کم تحریک انصاف کے لیے اس کو ہضم کرنا دقت دکھائی اس میں دے رہی ہے۔ جناب والا، پھر آپ دوستوں کی خواہش تھی کہ جو ہمیں منی لانڈرنگ کے لیے، انٹرنیشنل کوآپریشن کے لیے جو ہمیں لیگل اسسٹنس ہم لیتے ہیں، ان کے بقول وہ اس کو نیب سے الگ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو جوڑنا چاہتے ہیں پاکستان کے قانون شہادت سے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر اس کو ڈسکنیکٹ کیا جاتا ہے تو فیٹف کہتی کیا ہے؟ فیٹف کہتی ہے and FATF is an attempt to curb crimes, economic crimes. اور اس کی جو لڑائی ہے اکنامک کرائمز کی، اس پر بہت بڑی ایک زک لگتی ہے۔ یہ اس کو ایفیکٹولی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی اس تجویز کو تسلیم کر لیا جائے تو فیٹف کا ایک بہت بڑا آبجیکٹو جو ہے اس پر ضرب آتی ہے، اور میری نظر میں انہیں اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور گنجائش پیدا کرنی چاہیے، شاید یہ پاکستان کے مفاد میں نہ ہو۔ جناب والا، میں یہاں اور عرض کرنا چاہوں گا، بقول ہمارے دوستوں کے، بھائیوں کے، یہ چاہتے ہیں کہ نیب کے سے کوئی، فرض کیجئے کوئی زاہد بکر کوئی کنوکٹ ہو گیا، اور اگر اس کی ابھی اپیل کے مراحل جاری ہیں تو وہ جہاں تک اسمبلی اور پارلیمنٹ کا تعلق ہے اس پر قدغن نہیں ہونی چاہیے،
وہ کنوکشن کے باوجود اسمبلی کا ممبر بن سکتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی توقعات اور خواہشات کے بالکل برعکس ہے, اور اس پر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ نظر ثانی ہم ان سے کہیں گے کہ اس پر از سر نو اس پر غور فرمائیں. اسی طرح جو فیٹ یا نیب سے اگر کوئی کنوکٹ ہوتا ہے اور ممبر ہوتا ہے, پبلک آفس ہولڈر ہے, تو قانون کہتا ہے کہ کم از کم وہ 10 سال کے لیے نااہل قرار پائے گا. دوستوں کا خیال ہے کہ 10 سال نہیں ہونی چاہیے اور اس کی مدت 5 سال ہونی چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص پبلک آفس ہولڈر کا جو پیمانہ ہے, جس کسوٹی پر عوام اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, پرکھنا چاہتے ہیں, اس کا معیار اور ہے, اس کا بینچ مارک اور ہے. اور اگر میں پبلک آفس ہولڈر ہوں اور میں کنوکٹ ہوتا ہوں تو پھر میں رعایت کا حقدار نہیں ہوں. جناب والا, میں یہاں ایک اور عرض کرتا چلوں. چیئرمین نیب کے ٹینیور کی بات ہوئی, جو میں پہلے کہہ چکا, کلیکٹیو فیصلہ تھا کہ 4 سال سے اس کی مدت 3 سال کر دی جائے. اور ایک اخبارات میں بحث چل پڑی کہ تحریک انصاف ان کو ایکسٹینشن کا ارادہ رکھتی ہے یا قانون میں ایسی گنجائش پیدا کرنا چاہتی ہے کہ چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن کی گنجائش ہونی چاہیے. میں آن دا فلور آف دا ہاؤس کہنا چاہتا ہوں, ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہ تھا نہ ہے. اور یہ اگر کوئی ایسی بحث ہے یا تھی تو وہ پتہ نہیں اس نے جنم کہاں سے لیا, میرے علم میں نہیں ہے کہاں سے جنم لیا. کم از کم ہماری صفوں میں اس پر کوئی بحث نہیں ہوئی, اس پر کوئی آمادگی نہیں ہے اور کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو سامنے آئی وہ ہے سر اسٹیچیوٹ آف لمیٹیشن ان کرمنل اینڈ نیب لا. اب اس میں اسٹیچیوٹ آف لمیٹیشن کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کیس 5 سال سے پرانا ہو, چاہے کتنا ہی بھیانک قسم کا ہو, وہ نیب کے زمرے میں نہیں آئے گا. اور نیب اس کی کوگنیزنس اگر 5 سال کی مدت ہو جاتی ہے تو اس نے لوٹ کھایا ہو تو اس کو آزادی ہوگی. یعنی کہ 2015 اور 15 سے پہلے جتنے کیسز ہیں وہ اب نیب کی پکڑ سے آزاد ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہماری نظر میں, کم از کم حکومت کی نظر میں, یہ مناسب نہیں ہے. پھر آپ کی تجویز میں 6 آفینسز ایسے ہیں جو ان کا خیال ہے وہ ڈیلیٹ کر دیے جائیں, اور ہماری نظر میں وہ 6 آفینسز ایسے ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور ان کو کسی طریقے سے حذف نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اس پہ ایک ہے چیٹنگ پبلک ایٹ لارج. مثلا یہ ڈبل شاہ کا کیس آپ نے اخبارات میں پڑھتے رہے. یہ ایسے لوگ جو لوگوں کے ساتھ لوٹتے ہیں, جو عام شہریوں کو جھانسوں میں لے کر آتے ہیں, تو ان جیسے لوگ پھر اس سے آزاد ہو جائیں گے, وہ نیب کی پکڑ سے نکل جائیں گے, اور ہماری رائے میں یہ شاید مناسب نہیں ہے. پھر جناب والا ایک اور تجویز جو زیر بحث آئی وہ ہے کہ کسی کو گرفتار نہ کیا جائے. وہ طویل ہے جی, کافی ہے, اس میں ولفل ڈیفالٹ ہے اور بہت سی چیزیں ہیں, وہ بتا دیتا ہوں, وقت کو میں سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں. اب آبجیکٹو سر ایک یہ ہے کہ نو اریسٹ ٹل کنوکشن. اب جب تک پوری کنوکشن نہ ہو گرفتار نہ کیا جائے. اصولاً بظاہر تو بڑی مناسب بات لگتی ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں آپ جانتے ہیں, میں جانتا ہوں, بہت سے لوگوں نے چور دروازے کے ذریعے اسکیپ کیا ہے نیب کی پکڑ سے. لوگوں نے they have fled the country, they have left the country, they have been out, اور اس سہارے سے انہوں نے اپنی بچت کی کوشش کی ہے. اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک ایس ایچ او بکری کی چوری پر ایک عام شہری کو گرفتار تو کر سکتا ہے, اور نیب کوئی اربوں کی کرپشن کر دے تو اس پہ گرفتار کرنے کا اس کو اختیار نہ ہو. اس پہ بھی ہمیں تھوڑا سا تعجب دکھائی دیتا ہے. پھر جناب والا ولفل ڈیفالٹ.
ہمارے دوستوں کا خیال ہے کہ ولفل ڈیفالٹ ہے, رائٹ آف ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان کے بینکوں کے ساتھ جو ہوتا رہا, اور یہ سمجھتے ہیں پبلک منی ہے, عام شہریوں کا پیسہ ہے, جس پہ غریب لوگ بھی ہیں, متوسط طبقے کے لوگ ہیں, جو کہ خاص طور پہ اس ملک کا جو ایلیٹ ہے, کاروباری تو وہ کرتے ہیں, چھوٹا آدمی بیچارہ کیا کاروبار کرتا ہے, ہزاروں میں کرتا ہوگا, لاکھوں میں کرتا ہوگا, اربوں کروڑوں کے جو لون لیتے ہیں وہ مطلب جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہی لیتے ہیں. ان کی رائے میں اگر کوئی رائٹ آف ہو گیا, ولفل ڈیفالٹ ہو گیا, تو کم از کم اس کو نیب کی پکڑ میں نہیں آنا چاہیے. پبلک منی کا جو ہے مس یوز جو ہے وہ سمجھتے ہیں اس کے لیے اور ادارے موجود ہیں, اور ان اداروں میں اس کو لے آیا جائے تو ٹھیک ہے, کم از کم نیب کی زد میں ان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جناب والا, آج جس پر ہمیں غور کرنا ہے, ہم سب نے مل کے غور کرنا ہے کہ there are issues which fall in the category of national interest, and there are issues which fall in the category of personal interest. As somebody said, and I will not name one of the senior members, some parliamentarians who was engaging with me, there are issues of national security and there are issues of personal security. Both understandable. Both are, I'm not saying they are invalid, not at all. But what I'm saying, you cannot, ان کو ہم پلہ نہیں کر سکتے. میری رائے میں ان کو ہم پلہ کرنا نہیں چاہیے. میری نظر میں نیشنل انٹرسٹ کو فوقیت ملنی چاہیے. پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ پاکستان کا یہ معزز ایوان سب چیزوں سے بالاتر ہو کے, اپنی سیاسی مصلحتوں سے بالاتر ہو کے, سیاسی پولیٹیکل ڈیوائیڈ سے بالاتر ہو کر, وہ فیٹف کے قوانین پر جس پر ایک وقت کی تلوار لٹک رہی ہے, جناب چیئرمین فل فور اس پر اسے قانون سازی کرنی چاہیے, اور اس پر ہمیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اب دیکھیں, میں نے اپنے بھائیوں سے یہ مؤدبانہ گزارش کی اور پھر کرتا ہوں, وہ قانون جو 10 سال زیر بحث رہا, اور 10 سال زیر بحث ہونے کے باوجود ہم کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے, ذمہ دار کوئی بھی ہو سکتا ہے, میں ہو سکتا ہوں, کوئی ہو سکتا ہے, لیکن آپ توقع کریں کہ جو ہم نتیجہ 10 سال میں نہ نکال سکے وہ 10 گھنٹوں میں نکالیں, غالباً یہ ممکن نہ ہوگا. تھوڑی سی اس پر نظر ثانی فرمائیں, تھوڑا اس پر از سر نو اس پر غور فرمائیں, اور گنجائش پیدا کریں. حکومت کے لیے نہیں, عمران خان کے لیے نہیں, تحریک انصاف کے لیے نہیں, پاکستان کے لیے جو آپ کا وطن ہے. جناب والا, فیٹف کیا کہتا ہے؟ فیٹف کے 3 تقاضے ہیں: ٹرانسپیرنسی, شفافیت, اکاؤنٹیبلٹی اور انٹرنیشنل کوآپریشن. ہماری لیگل ٹیم یہ بیٹھے ہیں, موزز صاحبان, انہوں نے ایک تائرانہ نظر دوڑائی اور یہ اس نتیجے میں پہنچے کہ اگر ہم یہ قانون جس شکل میں پیش کیا گیا, یہ 35 امینڈمنٹس, اگر ہم فرض کیجئے in good faith, and I'm not questioning their faith, in good faith, یہ کہتے ہیں ہم کر دیتے ہیں. ہماری نظر میں یہ سارا ایوان جو ہم نے سجایا ہے, یہ ساری جو بیٹھک جاری ہے, اس کا مقصد فوت ہو جائے گا. کیوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ in the eyes of FATF اگر یہ لیجسلیشن ہو جاتی ہے تو جو ہمیں سہولت وہاں سے ملنی ہے وہ سہولت ہم لے نہیں پائیں گے, اور ہمارا مقصد جو ہے یہ ساری کاوش کا اور جستجو کا وہ مقصد فوت ہو جائے گا. اور پاکستان کی وہ جو انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں, انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں, خاص طور پہ یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن, پاکستان اس کا سگنیٹری ہے, one of the original signatories of this convention. She knows it. اب اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پروپوزل ہے یہ اس پہ ضرب لگائے گا, اور پاکستان کا امیج اور پاکستان کی جو ہے وقار اور پاکستان کا جو آبجیکٹو ہے وہ ہم حاصل نہیں کر پائیں گے. جناب والا, میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے صرف 2 نکتے کہنا چاہوں گا. نمبر 1, آئیے سمجھیں, اور تحریک انصاف کے دوست جو بیٹھے ہیں جنہوں نے قانون سازی کرنی ہے,
میری آپ سے اور ہمارے حلیف جو بیٹھے ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے، عمران خان کی سیاست میں نشیب و فراز بھی آئے. ایک چیز جس پر عمران خان مسلسل رہا اور میں سمجھتا ہوں جو اس کی سیاست کا اور ایمان کا حصہ ہے، اور وہ ہے کہ پاکستان آگے بڑھ نہیں سکتا جب تک پاکستان کو ہم کرپشن کے ناسور سے آزاد نہیں کرائیں گے. یہ اس کی سوچ کا محور ہے، یہ اس کی سوچ کا محور ہے. اور جناب والا 22 سال میری جب ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا یار دیکھو مجھے اللہ نے عزت دے دی، میں آج ملک کا وزیر اعظم، میں نہ ہوتا مجھے اس کے علاوہ بھی مجھے اس قوم نے بڑی عزت دی، مجھے شہرت دی، مجھے محبت دی، مجھے سب کچھ دیا، پاپولیرٹی دی، نیم فیم، ہی گاٹ ایوری تھنگ. لیکن اگر میں آیا ہوں سیاست کے لیے، یار میں اقتدار کے لیے آیا ہوں، کیا میں وزیر اعظم بننے آیا ہوں؟ سب کچھ اللہ نے دے دیا، لیکن کرپشن کے مسئلے پر عمران خان کمپرومائز نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. یہ اس کا بنیادی اصول ہے. جناب والا میری گزارش ہے، میرے بھائی بیٹھے ہیں اور بہت سنجیدہ دوست بیٹھے ہیں، اور میں برملا کہنا چاہوں گا ہماری جتنی بھی گفتگو ہوئی اچھے ماحول میں ہوئی، فہم و فراست کی باتیں ہوئیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی بات ہوئی اور گنجائش کی بات ہوئی. میں بالکل کسی پر انگلی نہ اٹھانا چاہتا ہوں، نہ اٹھانے کے لیے یا حاضر ہوا ہوں. جناب چیئرمین، میری آن دا فلور آف دا ہاؤس ایک مرتبہ پھر ان نیشنل انٹرسٹ مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کے، جو چاہتا ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے آزادی ملے، جو چاہتا ہے کہ پاکستان وائٹ لسٹ میں شامل ہو، جو چاہتا ہے کہ پاکستان کے وقار اور عزت میں اضافہ ہو. میری گزارش ہے پلیز ڈی لنک دا ٹو. فیٹف کو فیٹف کی نظر سے دیکھیے اور کرپشن کو اور نیب کو اس نظر سے دیکھیے. آئیے میں ایک دفعہ پھر دعوت دیتا ہوں، آئیے مل بیٹھتے ہیں. میرے بھائی کچھ دوست، جب میں نے ان کی خدمت میں گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو پیش کیا تو وہ تھوڑے سے آبویسلی وہاں سے اٹھ کے روانہ ہوئے. میری ان سے گزارش یہ ہے، حرف آخر سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے. پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل. میں آج کہوں گا پلیز ڈی لنک دا ٹو. فیٹف آپ کے ملک کے لیے ہے، پاکستان کے لیے ہے، اس پہ لیجسلیٹ کیجئے. نیب پر بیٹھنے کو تیار ہیں، اس پہ راستہ نکالنے کے لیے تیار ہیں. آئیے ایسا بناتے ہیں جو پاکستان کے لیے، پاکستان کے اس طبقے کے لیے جو سمجھتا ہے کہ آج اس کی غربت، آج اس کے تن پر اگر کپڑا نہیں ہے، آج اس کے پاؤں میں اگر جوتا نہیں ہے، آج اگر اس کے چھت پہ، آج اس کے سر پہ چھت نہیں ہے، تو اس طبقے کی خواہش یہ ہے کہ اگر میں بھوکا بھی رہ جاؤں اور ملک اس بلا سے، اس کینسر سے آزاد ہو جائے تو میرے ملک کا مستقبل بن جائے گا. آئیے اس کے لیے مل بیٹھ کر ایک دفعہ پھر ہم اس پر غور کریں اور اس پر ہم کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی سخت اور تنگ نظری کا مظاہرہ نہ کرے. جناب چیئرمین، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. تھینک یو.